السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دیار تھانوی پر۔ ناظرین، آج ایک ایسا ٹاپک، ایک ایسی تحقیق آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اسکیپ بالکل نہ کریں، اس ویڈیو کو از اول تا آخر سنیں۔ یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ جنت کا بازار کیسا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی بازار اور مارکیٹ ہوتی ہیں، لیکن جنت کا بھی ایک بازار ہوگا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر خرید و فروخت نہیں ہوگی، بلکہ اس کا منظر نامہ الگ ہی ہوگا۔ آپ کے سامنے میں یہ حدیث پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس حدیث کی روشنی میں جنت کے بازار کو آپ سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعہ کو لوگ جمع ہوا کریں گے اور وہاں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے بدنوں اور کپڑوں پر طرح طرح کی خوشبوئیں اور مہک ڈالے گی، جس سے وہاں موجود جنتیوں کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر جب وہ لوگ بہت زیادہ حسین و جمیل بن کر اس بازار سے اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو گھر والے ان سے کہیں گے، خدا کی قسم ہم سے الگ ہو کر تم نے اپنے حسن و جمال کو کتنا بڑھا لیا ہے۔ اس کے جواب میں وہ کہیں گے، اور بخدا ہمارے جانے کے بعد تم نے بھی تو اپنے حسن و جمال کو بڑھا لیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، بلکہ وہاں مردوں اور عورتوں کی نہایت حسین و جمیل صورتیں ہوں گی۔ جو شخص خواہ مرد ہو یا عورت جس صورت کو پسند کرے گا اس میں سما جائے گا، یعنی اس کی صورت ویسی ہی ہو جائے گی۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک دن بازار میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح آج مدینے کے بازار میں ہم دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، اسی طرح جنت کے بازار میں ہم دونوں کو ملائے۔ حضرت سعید نے یہ سن کر کہا، کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اپنے اپنے اعمال کی فضیلت و برتری کے لحاظ سے جنت کی منزلوں اور درجوں میں فروکش ہوں گے۔ پھر ان کو دنیا کے دنوں میں سے جمعہ کا دن آنے کے بقدر وقت ہوگا تو اجازت دی جائے گی اور وہ سب اپنے پروردگار کی زیارت کریں گے۔ پروردگار ان کے سامنے اپنا عرش ظاہر کرے گا اور جنتیوں کو اپنا دیدار کرانے کے لیے جنت کے ایک بڑے باغ میں جلوہ فرما ہوگا۔ پس جنتیوں کے لیے اس باغ میں نور کے ممبر، موتیوں کے ممبر، یاقوت کے ممبر، سونے کے ممبر اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے جن پر وہ بیٹھیں گے، اور ان میں جو ادنا درجے کا ہوگا ان میں کوئی کمینہ نہیں ہے، وہ مشک و کافور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے۔ لیکن ٹیلوں پر بیٹھنے والوں کا یہ احساس نہیں ہوگا کہ ممبر اور کرسیوں پر بیٹھنے والے لوگ جگہ و نشستگاہ کے اعتبار سے ان سے برتر و افضل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یقیناً، کیا تم دن میں سورج کو اور 14ویں رات میں چاند کو دیکھنے میں کوئی شبہ رکھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح تمہیں اس دن اپنے پروردگار کو دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا اور دیدار الہی کی اس مجلس میں ایسا کوئی شخص باقی نہیں رہے گا جس سے پروردگار تمام حجابات اٹھا کر براہ راست ہم کلام نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالی حاضرین میں سے ایک شخص کو مخاطب کر کے فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے ایسا ایسا کہا تھا، یعنی اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالے تھے، یہ ایسے کام کیے تھے جو شرعاً ناجائز تھے؟ پھر پروردگار اس کو کچھ عہد شکنیاں یعنی گناہ یاد دلائے گا جس کا اس نے دنیا میں ارتکاب کیا ہوگا۔ وہ شخص عرض کرے گا، میرے پروردگار، کیا تو نے میرے وہ گناہ بخش نہیں دیے ہیں؟ پروردگار فرمائے گا، بے شک میں نے تیرے وہ گناہ بخش دیے ہیں اور تو میری وسعت بخشش کے طفیل آج اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ پھر وہ لوگ اسی حالت اور اسی جگہ پر ہوں گے کہ ایک بادل آ کر ان کے اوپر چھا جائے گا اور ان پر ایسی خوشبو برسائے گا کہ انہوں نے اس جیسی خوشبو کبھی کسی چیز میں نہیں پائی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا پروردگار فرمائے گا، لوگو اٹھو اور اس چیز کی طرف آؤ جو میں نے از قسم عظمت و بزرگی تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، اور تم اپنی پسند و خواہش کے مطابق جو چاہو لے لو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن کر ہم جنتی لوگ اس بازار میں پہنچیں گے جس کو فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ اس بازار میں ایسی ایسی چیزیں موجود ہوں گی کہ ان جیسی کوئی چیز نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کسی کان نے سنی ہوگی اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصور آیا ہوگا۔ پھر اس بازار میں سے اٹھا کر ہمیں وہ چیزیں دی جائیں گی جن کی ہم خواہش کریں گے، اور اس بازار میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، نیز اس بازار
بازار میں تمام جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بازار میں باہمی ملاقاتوں کے وقت ایک بلند مرتبہ والا شخص ایک ایسے شخص کی طرف متوجہ ہوگا اور اس سے ملاقات کرے گا جو مرتبے میں اس سے کمتر ہوگا، اور جنتیوں میں کوئی کمینہ نہیں ہے، یعنی کوئی جنتی ذاتی اعتبار سے کمتر نہیں ہوگا، صرف مرتبہ اور درجے کے اعتبار سے کمتر ہوگا۔ بہرحال کم درجے والے کو بلند درجے والے کا لباس پسند آئے گا، لیکن ابھی دونوں کی گفتگو ختم نہیں ہوئی ہوگی کہ اس کو یہ محسوس ہوگا کہ اس کا لباس اس کے ساتھی سے بہتر ہے، اور کمتر درجے والے کو یہ احساس اس لیے ہوگا کہ جنت میں کسی شخص کو غمگین ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد ہم سب اپنے اپنے محلات اور مکانوں کو واپس ہوں گے، اور وہاں ہماری بیویاں ہم سے ملیں گی تو مرحبا، خوش آمدید کہہ کر ہمارا استقبال کریں گی، اور ہر عورت اپنے شوہر سے کہے گی تم اس حال میں واپس آئے ہو کہ اس وقت تمہارا حسن و جمال اس حسن و جمال سے کہیں زیادہ ہے جو ہمارے پاس سے جاتے وقت تم میں تھا۔ پھر ہم اپنی بیویوں سے کہیں گے آج ہم نے اپنے پروردگار کے ساتھ ہم نشینی کا شرف حاصل کیا ہے جو جسم و بدن اور حسن و جمال کی ہر کمی کو پورا کر کے خوب تر بنانے والا ہے، لہذا ہم اپنی اس شان کے ساتھ واپس آنے کے لائق ہیں جس شان کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو جنت تک ہم کو پہنچا دے۔ اسی طرح کی علمی اور تحقیقی ویڈیو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔